اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ آپ سب کو ماہ مبارک رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ اس مہینے میں ہم آپ کے سامنے قرآن اور راہ سعادت کے عنوان سے گفتگو کریں گے، اور ہر روز ہماری کوشش یہ ہوگی کہ کوئی نہ کوئی ایک راستہ جو سعادت کی طرف، کامیابی کی طرف ہمیں لے کر جائے، اس کو بیان کریں۔ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ، پروردگار عالم کے ہم لوگ مہمان، اس کے دسترخوان پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً پروردگار عالم نے جب اپنی ضیافت کے لیے ہمیں بلایا ہے تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، کیونکہ ہمیں سیرت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں بھی یہ درس ملتا ہے کہ ائمہ طاہرین 3 دن کے اندر ایک قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ یقیناً یہ قرآن جو ہدایت ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے راہ مستقیم کی طرف، اور قرآن مجید میں پروردگار عالم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو اس قرآن کی اتباع کرے گا، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اولئک ھم المفلحون، وہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ یقیناً اس مہینے میں ہم کوشش یہ کریں کہ کم از کم ایک پورا قرآن جو ہے ختم کریں، اور ساتھ ساتھ تفسیر کی طرف بھی نگاہ کریں کہ ائمہ طاہرین نے، مفسرین نے کیا بیان کیا ہے، تاکہ ہماری فقط تلاوت تک ہم جو ہے وہ محدود نہ رہیں، بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ جو ہے، تلاوت کے ساتھ ساتھ جو ہے، ہم تفکر اور تدبر بھی کریں، جس کی طرف قرآن نے بار بار جو ہے توجہ ہماری دلائی ہے۔ اور یقیناً یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو لا ریب ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا، اور یہ وہ قرآن ہے کہ جس میں جھوٹ بھی نہیں ہے، اور یہ وہ قرآن ہے کہ جو ہمیں راہ مستقیم کی طرف جو ہے وہ لے کر جائے گا، کامیابی کے راستوں کی طرف جو وہ ہمیں لے کر جائے گا۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے آخری وقت میں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کہ اگر تم نے ان دونوں سے تمسک کر لیا تو تم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یقیناً قرآن اور اہل بیت یہی وہ در حقیقت راستہ ہیں جو ہمیں راہ مستقیم کی طرف لے کر جائیں گے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں بحق محمد و آل محمد ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر